الرحيم حامدا لله سبحانه وتعالى عز وجل ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. جامعہ مدینۃ العلم کے محتمل منتظم اور سرپرست علامہ قاری عبدالرزاق چشتی صاحب اور جامعہ مدینہ مسجد کے خطیب محترم اور انتظامیہ کے معزز ارکان اور علامہ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاب کے لائق و فائق حضرات اساتذہ کرام، مدرسین کرام، اور آج حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے 25 حفاظ کرام اور ان کے اعزا احباب جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے، 22 قرائے کرام اور ان کے اعزاء اور احباب اور اس ادارے کے تمام طلباء، میرے دائیں بائیں رونق افروز حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مدرسین کرام، معززین علاقہ اور جملہ حاضرین مجلس، جیسا کہ مجھ سے پہلے علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاب صاحب بتا رہے تھے کہ جب ہم طلباء کی تعداد کو دیکھتے ہیں، طالبات کی تعداد کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے جو حفاظ و قرائے کرام فیضیاب ہوتے ہیں سال بسال، انہیں دیکھتے ہیں تو یہ ادارہ ہمارے بڑے اداروں میں سے ایک ہے اور یہاں دینی علوم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ طالبات کا شعبہ بھی بحسن و خوبی کام کر رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ مسجد کی انتظامیہ الگ ہے اور جو ہمارا جامعہ مدینۃ العلم ہے اس کی انتظامیہ الگ ہے، لیکن میں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ذمہ داران، ارکان اور کارکنان سے کہوں گا کہ وہ اس جامعہ مدینۃ العلم اور علامہ قاری عبدالرزاق نقشبندی صاحب کے دست و بازو بنے، ان کے معاون بنے، ان کے مددگار بنے، کیونکہ یہاں یہ جو درس و تدریس کا، تعلیم اور تعلم کا کام ہو رہا ہے، یہ صرف قاری صاحب کے لیے نہیں، ان بچوں کے والدین کے لیے نہیں، اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین اور اہل محلہ سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے سب کو ان کا مددگار ہونا چاہیے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ توارث ہے، تسلسل ہے
اس مکتب صفہ کا جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی میں قائم ہوا تھا صفہ کے چبوترے پر، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے ظاہر ہے کہ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، حضور کی خدمت میں بھی رہتے تھے، غزوات میں جہاد میں بھی جاتے تھے، اور اپنی زراعت کا تجارت کا کام بھی کرتے تھے۔ تو ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ فل ٹائم 24 گھنٹے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں۔ تو یہ جو صفہ کے چبوترے پر جو مہمانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یہ مکتب نبوت کے فل ٹائم کل وقتی طلباء تھے۔ اس کے بعد لوگ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بعد میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، تو ان سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چونکہ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر طالب علم کی حیثیت سے رہتے تھے، اور ہر وقت ان کی نظر کاشانہ نبوت پر ہوتی تھی کہ حضور کب باہر نکلتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اللہ کے رسول کو 24 گھنٹے دیکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، بزم میں، رزم میں، خلوت میں، جلوت میں، تو انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو محفوظ کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اور بعض صحابہ نے تو ٹائم ٹیبل بنا لیا تھا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں فل ٹائم رہوں گا، اور دوسرے دن اپنا کام کروں گا، معاش کا، روزگار کا، اس دن آپ آ جائیے گا تاکہ آپ جو کچھ دن میں سنیں وہ مجھے بتا دیں، اور جب میں دن میں جو کچھ دیکھوں، مشاہدہ کروں اور سنوں تو آپ کو بتا دوں۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ سب کو یہ سمجھ میں آئے کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ایک فل ٹائم اور کل وقتی کام ہے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ جن حافظ کرام کو آپ سنتے ہیں کہ 25 حافظ بنے، تو یہ فجر کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر ناشتہ کرنے کے بعد پھر پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر ظہر سے پہلے وقفہ کرتے ہیں کھانے کے لیے، ظہر کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، مغرب کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، عشاء کے بعد پھر بیٹھتے ہیں۔ تو اتنی شفٹوں میں یہ فل ٹائم کام کرتے ہیں، تو جبھی تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس کلام اور قرآن مجید انہیں حفظ ہوتا ہے، اور ان کے سینے آیات قرآنی کا خزینہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، کہ پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو ایک بچہ آپ بھی کم از کم یہاں دے دیں پڑھنے کے لیے، اور اگر یہ آپ سے نہیں ہوتا تو جن ماؤں نے اور جن والدین نے اپنے جگر گوشے اپنے آپ سے جدا کر کے اور یہاں مدارس میں بھیجے ہیں، آپ ان کے مربی بن جائیں، ان کے سرپرست بن جائیں، ان کے کفیل بن جائیں، اور ان کے مصارف اپنے ذمے لیں۔ جیسے مثلا قاری عبدالرزاق صاحب ہے، تو ان کی یہ اتنی بڑی خدمت ابھی یہ سب حضرات بیان کر رہے ہیں، تو یہ جتنی خدمت ہے یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے،
ان کے معاونین کے لیے بھی ہے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اور ان دینی بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ جن کے مالی تعاون سے وہ مدرسے چلتے رہے، جہاں انہوں نے تجوید و قراءت کا پورا علم حاصل کیا، اور آج وہ بڑے پیمانے پر اس علم کی اشاعت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور جس طرح سے کاسٹ آف لیونگ یا مصارف زندگی جو ہیں وہ آپ کے لیے مشکل ہو گئے ہیں، تو یہی حالات مدارس کی بھی ہیں اور مساجد کی بھی ہیں۔ یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یا یہ جو ان کو خوراک فراہم کرتے ہیں یہ ہے، تو مدارس کا جو بجٹ ہے وہ بھی کئی گنا ڈبل ہو چکا ہے، 4 گنا ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ اس لیے ان اداروں کے معاونین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے بتایا جا رہا تھا کہ یہ ادارے جو ہیں وہ دین کی بقا کے ضامن ہیں، اور ان اداروں کی برکت سے ہمارے دینی علوم کا تحفظ ہو رہا ہے، نشو و نما ہو رہی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں صحابہ کرام کے 2 حلقے بنے ہوئے تھے۔ ایک حلقے میں ذکر و فکر ہو رہا تھا، اور ایک حلقے میں درس و تدریس ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کلاہما علی خیر، یہ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں بیٹھے جو درس و تدریس کا کام کر رہا تھا۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ یہ میرا مشن آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ انما بعثت معلما، آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو تعلیم یہ فریضہ نبوت ہے، یہ پیشہ نبوت ہے، یہ شعار نبوت ہے۔ لہذا جو ہمارے یہ علماء کرام یہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، یہ نبوت کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے جو بابا لوگ ہوتے ہیں میری عمر کے، تو وہ آتے ہیں، چڑھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ شرارت کر رہا ہے۔